السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب نے بھی یقیناً وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہوگی، اور میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو ایسا کنسرن نہیں دیکھا، اس کی اتنی ریسرچ، اتنی نالج اور ایک ایسا اس انداز سے کام کرنے کا جذبہ میں نے نہیں دیکھا جو جن کو میں نے دیکھا ہے، جو عمران خان میں نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ چیلنج لینے والی سیاست ہے، اور ہمارے بیشتر سیاستدان جو ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے شروع کے، وہ ایجیٹیشن کی سیاست کرتے ہیں، وہ صوبائیت کی سیاست کرتے ہیں، وہ کرپشن کی سیاست کرتے ہیں، ان کے گرد جو جال انہوں نے پورا بنا ہوا ہے ان میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ عمران خان جو ہے وہ چیلنج لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ ڈٹتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، جو بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے، کانسپریسیز کر کے، کرپشن کر کے، لسانیت، عصبیت، مذہب، یہ سارے گھناؤنے دھندے کر کے آپ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں اور کرپشن کرتے رہتے ہیں، آپ کا حکومت چلتی رہتی ہے۔ وہ کوئی اچھا طریقہ تھوڑی ہے پاکستان کے لیے۔ ہاں، چیلنج لینا۔ اس وقت انہوں نے اب کرونا کو ختم کرنے کا چیلنج لیا۔ کرپشن صاف کرو، عمران خان کے حصے میں۔ ناانصافی مٹاؤ، عمران خان کے حصے میں۔ ملک کو ترقی کرو، عمران خان کے حصے میں۔ پوری دنیا میں کشمیر کا موقف لڑو، عمران خان کے حصے میں۔ اچھا، کہیں پہ بھی وہ شخص یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں تھک گیا یا میں یہ نہیں کروں گا۔ وہ شخص چیلنج لیتا ہے اور صرف عوام سے یہ کہتا ہے کہ تم صبر کرو، میرے ساتھ کھڑے رہو۔ دیکھیے، جو اس وقت پوری دنیا میں جتنا پینک ہے، میں نے ان کی تقریر سنی، ان کو پوری اچھی طرح سے بڑا کمپریہنسو بلڈ ویو تھا ان کی آئے کے اندر کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مثلا میں یہ دیکھ کے حیران رہتا ہوں کہ یہ پہلا پرائم منسٹر آیا ہے جنہوں نے آ کے اپنے پریزیڈنٹ کو فوراً روانہ کیا چائنا کہ جاؤ وینٹیلیٹر کا بندوبست کرو، کیونکہ وینٹیلیٹر جو ہیں وہ اس بیماری کے اندر بڑی اہم چیزیں ہیں، اور جا کے چائنا سے کہو کہ ہمیں یہ خریداری کرو، یہ چیزیں لو ان سے، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد صبح 9 بجے سے رات کے 10 بجے تک وہ شخص اپنے ٹیبل پہ موجود ہے، اپنی چیئر پہ۔ یار، کیا کبھی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نواز شریف یا آصف زرداری یہ کام کرتے ہیں؟ نواز شریف تو آتے 1 بجے 12 بجے تھے، اس کے بعد 2 بجے کے قریب کہتے تھے کہ جی کھانا لاؤ، کھانا لگا دو۔ اچھا جی، کھانا لگ گیا۔ وہ کھانا کھاتے تھے، قیلولہ کرتے تھے، گھر چلے جاتے تھے۔ آصف زرداری وہ بھی ان کا بھی یہ عالم تھا کہ آئے، دیکھا اور کسی کے سپرد کیا، کچھ کھایا پیا، کچھ کمیشن کا سوچا کیسے بنے گا۔ وہ دونوں حضرات جو تھے وہ منی سینٹرڈ، کرپشن کمیشن سینٹرڈ لوگ تھے، یہ نیشن سینٹرڈ آدمی۔ بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز ان کو پتا ہے کہ یہ حالات ہیں۔ اس شخص کو یہ فکر ہے، میں یہ سن کے حیران رہا، ان کو یہ فکر ہے کہ جب یہ کورونا وائرس ختم ہو جائے گا تو غربت اور زیادہ گہری ہوگی۔ کیوں؟ سارے بزنسز، چاہے وہ کہہ رہے تھے کہ شادی ہال ہو یا ریسٹورنٹ ہو یا ایئر لائن ہو، ہر جگہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات مینشن کی کہ میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا جو یورپ کے کنٹریز کر رہے ہیں، پورا شہر بند کر دیا۔ میرے پاس تو 25% ایسے لوگ ہیں جو ہارڈلی 2 وقت کی روٹی کے لیے سروائیو کرتے ہیں، مجھے ٹیکنیک مختلف اپنانی چاہیے۔ اس شخص نے سارے کنٹریز کو دیکھا اور لوگ اپنی ٹیم سے کہا، دیکھو، مطالعہ کرو اور سوچو کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کیسے قابو پانا ہے۔ اپنی اسٹریٹجی بنائی، اپنی ٹیم کو، اور خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ کامیابی، ناکامی، کتنی کامیابی ملے گی، یہ اللہ کے اختیار کی چیزیں ہیں، لیکن لیڈر وہ ہو جس کی نیت صاف ہو، جو کام کرنے کے لیے تیار ہو، جو اپنا آرام تش دے، صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک بیٹھا رہے۔ ہر چیز کی نگرانی اس وقت خود عمران خان کر رہے ہیں۔ ذخیرہ اندوزوں کو آج انہوں نے جو وارننگ دی ہے وہ یہ وارننگ تھی جو وہی الفاظ ایز اے پرائم منسٹر آن ایئر نہیں کہہ سکتے تھے کہ اگر تم نے ذخیرہ اندوزی کی تو میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ یہ وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایز اے پرائم منسٹر، لیکن انہوں نے بڑی سخت قسم کے الفاظ کہے ان کے ذخیرہ اندوزوں کے لیے۔
تو میں نے تو پہلی مرتبہ ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہے جس کے آنے پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا بھائی آ گیا, کوئی سیویئر آیا ہے, وہ آ کے قوم کو یہ بتا رہا ہے پرائم منسٹر کہ دیکھو ہاتھ دھونا, دیکھو ان اجتماع سے دور رہنا, دیکھو یہ سٹیپس ہیں. اور نہ صرف یہ, اس کو باہر رہنے والے پاکستانیوں کا بھی خیال ہے کہ ہاں تم چائنا میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تم دوسری جگہ کیا ہو. وہ ڈائریکٹلی اپنا میمو بھیج رہے ہیں ساری ایمبیسیز کو کہ دیکھو اگر کوئی پاکستانی ایسے آئے تو یہ کرنا ہے. آج سے پہلے ایسا تھا نہیں تھا. یہی ریزن ہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, حالات کتنے بھی خراب ہوں. دیکھیے جب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کس نیت کے آدمی ہے اور کتنا کیپیبل ہے, تو پلیز کوئی بھی موسم ہو, خزاں کا, خوشی کا, بہار کا, رت کا, ایسے آدمی کا ساتھ دینا چاہیے. اور موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے.